اور جی ساڈے وڈیاں نے مارے نہیں سن، ساڈے وڈیاں نے مسلمان کیتے اسی مارن ٹر پے مار چڑھوا رہن کوئی گل نہیں، ہمارے بڑوں نے مارے نہیں تھے، انہوں نے مسلمان کیے تھے، یہ نویں کام ہے مار چھڑو، کوئی ادھر نہیں چڑھنا ہے۔ برم والے نے مارے سن تے اسی بھی وہی کام کرا گے، برم والے نے کیتا تے اسی بھی مارا گے۔ یہ کس کس کا مزاج رہا ہے؟ حضور نے تو مکہ فتح کیا تھا، آپ نے تو بڑوں کو معاف کیا تھا۔ ہاں جو شدید تھے، جو اکڑے ہوئے تھے، حضور نے تو فرمایا کہ حضرت ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی امان، آپ نے فرمایا جو دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان، جو آگے سے تلوار نہ اٹھائے اس کو بھی امان۔ مارنا حضرت دلیری نہیں، مسلمان کر لینا دلیری ہے۔ ہمارے بڑوں نے کیا جو برما نے کیا، میں بھی یہ بات بلند کر دوں پھر مجھ میں برما میں فرق کیا رہ گیا؟ اگر نیوزی لینڈ والوں نے کچھ کیا تو میں بھی وہی کروں تو پھر نیوزی لینڈ میں مجھ میں فرق کیا رہ گیا؟ میں محمدی ہوں، میں نیوزی لینڈ والا نہیں، میں صدیقی ہوں، میں فاروقی ہوں، میں عثمانی ہوں، میں علوی ہوں، میں حسنی ہوں، میں حسینی ہوں، مجھ میں ان میں کیا فرق رہا؟ اگر وہ بھی مار رہا ہے میں بھی مار رہا ہوں۔ مارنا کوئی دلیری نہیں پتر، مسلمان کرنا دلیری ہے۔ کسی کے مار دینے سے حضور خوش نہیں ہوں گے، خوش تو حضور تب ہوں گے جب تم اس کو کلمہ پڑھا دو، تم اس کو اپنے کردار سے قائل کرو، اور کیا ہمارے بڑوں نے۔ حضرت بایزید سے شروع ہو جاؤ، نیچے تک آؤ جی، حضرت خواجہ غلام فرید تک آ کے اینڈ کر لو۔ حضرت بایزید کے لیے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا خواجہ فرید الدین تاج نے، حضرت کے مسائے مجوسی تھے، آتش پرست تھے، حضرت رات کو نفل پڑھ رہے تھے، ساتھ والے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی، رات کو آپ نے نہیں پوچھا، جا کے صبح جا کے دروازے پہ دستک دی، عورت نے دروازہ کھولا، اس نے کہا خامن گھر نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا، پیسے دے کے گیا تھا ختم ہو گئے، بھوکی ہوں، سینہ خشک ہو چکا ہے، بچہ بھی بھوکا ہے۔ اب رات کو یہ عالم تھا کہ دیے میں تیل ڈالنے کے پیسے بھی نہیں تھے، بچہ بھوکا بھی تھا، اندھیرا بھی تھا، ساری رات روتا ہے۔ حضرت بایزید کی روح لرز گئی، وہ بایزید تو ساری رات نفل پڑھے، سائے روتے رہے، بھوکے بھی ہوں، تو کل جا کے اللہ کے رسول کو کیا جواب دے؟ اب بازار گئے، سودا سلب خریدا، کہا میں بھی دھیان رکھوں گا، اگر تجھے ضرورت ہو تو بلا جھجک دروازے پہ دستک دے۔ وہ خامن بھی آ گیا، ظاہر اس نے آگے پہلا سوال یہی کرنا، پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ایک ہی دن زیادہ ہوئی پھر نہیں۔ اس نے کہا ایک دن کیوں ہوئی پھر کیوں نہیں؟ اس نے ساری بات بتا دی۔ حضرت بایزید کا شکریہ ادا کرنے ہیں، آپ نے فرمایا بھی شکریہ چھڑ، بی بی نے تو میں گال نہیں کی تھی کوئی، لیکن تو میں دس وہ ساری رات جڑا بچہ روتا رہا تو معاف کر چھڑے۔ اسلام نہیں یار، میں اب وہ جو ساری رات بچہ روتا رہا ہے تو نے معاف کر دیا؟ وہ کہتے ہیں حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہو بھائی ہم نے جن سے دین سیکھا انہوں نے صحابہ سے سیکھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کے لیے اتنی تاکید فرمایا کرتے تھے، ہمیں گمان ہو گیا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام ہمسائے کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ بایزید نفل پڑے اور ساری رات ایک چھوٹا سا بچہ اندھیرے اور بھوک کی وجہ سے روتا رہے، بایزید جا کے کل اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ پھر وہ مجوسی بھی بول اٹھا، وہ کہتا ہے حضور آپ بھی چھوڑیں پھر معافی کو، پہلے کلمہ پڑھا کے مجھے بھی سونے دین میں داخل کریں۔ اللہ ان کو کیا بتاؤ گے بھائی؟ جو تم کرتے ہو ہم بھی وہی کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کو بتائیں گے نہیں جو تم کرتے ہو ہم وہ نہیں کرتے۔ ہاں حضرت اگر کوئی سرکش ہے کوئی نہیں تو پھر ٹھیک ہے جی، پھر اس کا فیصلہ تلوار سے ہی ہوگا۔ اس طرح تو نہیں کہ پتر ہر کوئی اپنے ہاتھ کی ڈنڈے سوٹے پڑیے۔ کردار جی خواجہ غلام فرید جی، میں نے کہا شروع سے جاؤ اینڈ پہ آ تو خواجہ غلام فرید، وہ عورت پکوڑے لے کے آ گئی، اس نے حضرت کو کہا جی پکوڑے کٹے نے پہلے نہیں دیر تسی نہیں کھاؤ گے؟ نہیں میں بچے ہوں گے۔ حضرت نے پکوڑا چکیا، بسم اللہ زری پڑھ کے کھا لیا، وہ عورت خوش خوش چلی گئی۔ وہ حضرت کا مرید خاص جس نے حضرت کو سحری کروائی، اس کرتا ہے حضور آپ ہی سے مسائل پڑھے ہیں، عرضی یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر نہ خدا یاد ہو تو آپ نے تو پکوڑا کھایا، بندہ پیٹ بھر کے بھی کھا لے تو پھر بھی روزے چاہیے، شرط یہ ہے کہ اس کو یاد نہ ہو کہ میرا روزہ تھا۔ تو شاید حضرت کو یاد نہیں رہا آپ کا روزہ تھا، میں نے آپ کو سحری کروائی، تو مسئلے کی روح سے آپ کا روزہ ہی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے بھی پتہ ہے میرا روزہ تھا، مجھے پتہ تھا میرا روزہ ہے، میں نے کل کر لوں گا۔ اس نے عرض کی حضور ہے لیکن عورت دے آنکھیاں روزہ توڑ چھڑے، فرمایا اور چلے روزے دی گل کرا کر لیں گے جی دل ٹوٹ جاتا ہوگا کی کرنا چاہیے یار؟ تمہیں وہ مدینہ کی وہ دیوانی عورت بھول گئی
تو حضور کی بارگاہ میں آ گئی، آ کے حضور کو کہتی میں نے آپ کو آواز سنانی، تو اس نے فرمایا سنا کا یہاں نہیں سنانی، وہاں سنانی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا کو لے گئی دھوپ میں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں بات بھی وہ کوئی نہیں کر رہی، حضور کو اس نے دھوپ میں کھڑا کر رکھا تھا، آپ کے چہرے انور پہ پسینہ بہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، کافی دیر وہ باتیں کرتی رہی، وہ جو دیوانی تھی، جب جانے لگی حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تیرا جی چاہے نا باتیں سنانے کو تو آ جانا۔ سبحان اللہ۔ جو چلی گئی تو صحابہ نے کی حضور آپ کو پتہ بھی ہے دیوانی کی، اور کچھ نہیں کوئی کی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اگر میں بھی اس کی نہیں سنوں گا تو پھر اس کی کون سنے گا ہے؟ مارنا دلیری نہیں ہے، مسلمان کا میں آپ کو حوالہ دوں گا، نبی علیہ تبلیغ کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، پیچھے سے سیدہ خدیجہ نے پتہ کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے زیدی مال کا انبار لگا دیا، وہ ساتھ اعلان کروایا مکے میں بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جاؤ، ڈھیر میں سے جتنا اٹھانا اٹھاتے جائے، لائنیں لگی ہوئی، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے دیکھتے ہیں ڈھیر لگا ہے، لوگ اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ نے آ کے پوچھا خدیجہ یہ کیا، ذرا جواب سن، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں محبوب ان کو یہ محبوب ہے مال و دولت، ان کو یہ محبوب ہے یہ مال و دولت، آپ کو ان کا مسلمان ہو جانا محبوب ہے، مجھے آپ کی خوشی محبوب ہے، اس لیے کہا کلمہ پڑھتے جاؤ، جو دل کرتا ہے پڑھتے جاؤ، پھر ان کو ان کا کلمہ پڑھنا محبوب ہے، اور جس طرح کا میں تو کہتا ہوں یہ ہم فیل ہوئے ہیں، وہ یاد کرو 10 سال ہو گئے پاکستان بڑے، اب تک یہاں کے سارے عیسائیوں کو مسلمان ہو جانا چاہیے ہمارا کردار دیکھ کے، 74 سال ہو گئے اب تک پاکستان کے ہر ہندو کو مسلمان ہو جانا چاہیے ہمارا کردار دیکھ کے، لیکن کیا ہوا ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کوٹ کروں گا کہ اپنے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لیے بھی آپ سے بھی مجوسی نے پیسے لیے، جو وقت دے کے گیا نا دینے نہیں واپس آیا، آپ نے نہیں پوچھا، ڈھیل دی، پھر نہیں آیا، پھر ڈھیل دی، پھر نہیں، آپ صرف اس لیے سے گئے کہ بھائی ظاہر ہے جو پیسے مانگنے ہیں پریشانی ہے تو مانگنے ہیں، کہ اس کی پریشانی میں اضافہ نہ ہو گیا، مزید پریشان نہ ہو، جا کے دیکھتا ہوں، وہ لکھا جب امام صاحب آپ پہنچے نا آپ کی توجہ زمین پہ نہیں تھی، آپ گھر تلاش فرما رہے تھے، وہ حضرت کے پاؤں کو نا انسانی غلاظت لگ گئی، اب ہاتھ سے تو اتار نہیں، لکھا امام صاحب نے نا پاؤں کو جھٹکا دیا، وہ غلاظت آپ کے جوتے سے اتر کے نا اسی مٹوسی کی دیوار کو لگ گئی جس نے آپ کے پیسے دینے تھے، امام صاحب بڑے گھبرائے بھی دیوار گندی ہو گئی، کسی میں نہ پکڑا جائے، آپ نے نیچے سے لکڑی اٹھائی اور آپ نے نا دیوار سے غلاظت کو کھرچنا شروع کر دیا، اب یہ سیمنٹ کی دیوار نہیں مٹی کی دیوار تھی، اس ساتھ نا کتنی مٹی بھی اترنا شروع ہو گئی، غلاظت تو بھی اتری لیکن دیوار میں اچھا خاصا گڑھا پڑ گیا، آپ گھبرا گئے ہوئے اس کی تو دیوار مجھ سے خراب ہو گئی، کہیں اس پہ نہ پکڑا جائے، اب کرتے کیا ہیں، آپ نے جا کے اس کے دروازے پہ دستک دی، اس کی لونڈی باہر آئی، فرمایا اس سے جا کے کون امان آئے ہیں، وہ جا کے چھپ گیا، حضرت پیسے مانگنی ہیں، میرے پاس تو پیسے ہیں کوئی نہیں دینے، وہ کافی وقت گزر گیا نہیں آیا، آپ نے پھر دروازے پہ دستک دی، آپ نے فرمایا اس کو گھبرانا، ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں مجھے نکال آ کے، وہ آیا، حضرت آپ مسلمانوں کو امام ہو، ایسی کون سی مشکل پھنس گئی آگے جسے میں نکالوں گا، فرمایا تیرا پتہ لینے آیا تھا، پیر کو غلاظت لگی، اتاری پاؤں سے جھٹکا دیا، غلاظت اتر کے تیری دیوار کو لگ گئی، نہیں اتارتا تو ڈر ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اتار رہا تھا ساتھ دے کتنی مٹی اتر گئی، غلاظت ابھی تک نہیں اتری، دیوار میں گڑھا پڑ گیا، اب اس پہ ڈر لگ گیا کہ اس پہ نہ پکڑا جاؤں، دیوار تیری میں گڑھا پڑ گیا، اب بتا دیوار کا کیا کرنا ہے اس غلاظت کا، وہ کبھی غلاظت دیکھے کبھی حضرت کو دیکھے، رو پڑا، کہتا ہے اس غلاظت میں چھوڑو، پہلے کلمہ پڑھا کے میرے